اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت سارے جو ویل نون قاری ہیں وہ کچھ خاص خطوں سے آتے ہیں، مصر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایران سے کافی اچھے قاری ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ کیا ٹریڈیشن ہے؟ اور ہمارے ہاں اگر اسی روایت کو آگے بڑھانا ہو تو کیا چیزیں وہاں پہ ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر اظہار خیال کر سکیں تو. یہ تو بڑا اچھا کوشچن ہے. یہ بھی ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ زبان کا غلبہ ہوتا ہے، زبان بولنے کا غلبہ ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں. جب میں یہاں پاکستان میں تھا تو میں اس وقت کی اپنی ریکارڈنگز جب سنتا ہوں، اور جب میں ایجپٹ گیا اور جب میں نے پراپر عربی بولنی شروع کی اور پورا فلوئنٹ میں بولنا شروع ہوا، تو اس وقت کے بعد کی تلاوتوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. اسی لیے میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کرنے والا عربی ضرور پڑھے. دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم جب انگلش زیادہ بولتے ہیں تیمور صاحب، اور اتنی زیادہ بولتے ہیں کہ ہمیں انگلش فوبیا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اردو کی باتیں بھی انگلش میں لگتی ہیں. ارے تم کہاں جا رہے ہو، ارے بات سنیے. اب وہ کیا، وہ ایکسنٹ وہی غالب آ رہا ہو. تو عربی کا ایکسنٹ بھی جب قرآن پڑھنے پہ غالب آئے گا تو تبھی آئے گا کہ جب آپ عربی بولیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ عربی زبان کا غلبہ ہوگا. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی محنت ہمارے سے بہت زیادہ ہے. وہاں پر ایک پراپر استاد ہے، جس طرح تیمور صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. استونیس ایک مکمل ادارہ ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، استاد کو فزیکل دیکھتے ہیں. اس طریقے سے صبح لوگ 9 بجے اپنی روٹی پکا کے ساتھ باندھ کے مسجدوں میں، خانقاہوں میں لے آتے ہیں، اور سارا دن استاد کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس سے قرآن سیکھتے ہیں. یہ پھر نور ان کے اوپر چڑھتا ہے. یہ باتیں کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتاتا. اور پھر تیسرے نمبر پر علاقے کا اثر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دریائے نیل ہے. کبھی آپ مصریوں سے پوچھیں گے نا، آپ دیکھیں ایجپٹ جو ہے، آپ کو اس بارے میں میرے سے زیادہ نالج ہوگی، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سوشل اسٹڈی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آتے ہیں، میرے سے زیادہ آتے جاتے ہیں. ویسٹ افریقہ میں ایجپٹ جو ہے، ویسٹ افریقہ میں آتا ہے، اور ایجپٹ ٹوٹل ڈیزرٹ ہے. اور ایجپٹ کی جو ایک زندگی ہے، ایک حیات جو ہے، اور ایجپٹ جو لیو کر رہا ہے، وہ اونلی واٹر آف نائل کر رہا ہے. اگر دریائے نیل کا آج پانی نہ ہو تو یہ سارا کا سارا بھسم ہو جائے. کسی بھی آپ مصری سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ میں جو اس مصر کے اندر جی رہا ہوں، یہ صدقہ عمر ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے جو انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا. پھر پانی کا اثر بھی ہے. اس میں اب بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی. نمبر 1 کیا ہو گیا؟ استاد کی رہنمائی، استاد کا تلمذ جو اس نے حاصل کیا، تلمذ جو حاصل کیا استاد سے، اس کے قدموں میں جا کر بیٹھا اور اس نے حاصل. اور یہی ہمارے صوفیاء بتاتے ہیں کہ کسی خانقاہ میں، کسی جگہ پر آپ استاد کے پاس جا کے بیٹھتے، تو یہ چیزیں جو ہیں صوفوں سے، کرسیوں سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی. یہ تو قالینوں پر بیٹھ کے، چٹائیوں پر ملتی ہیں. تو یہ برکات اس سے حاصل ہوتی ہیں. یہ بڑی راز کی بات ہے. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امارت یعنی امیری جو ہے وہ انسان کے بزنس اور کام کرنے کے اندر ہے. فرمایا کہ نہیں، امیری اگر پوشیدہ ہے تو وہ سخاوت کرنے کے اندر ہے. لوگ اس کو محنت کے اندر ڈھونڈتے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، سوشل میڈیا ہے، وی ہیو ایوری تھنگ. تو ہمارے پاس اب کوئی مطلب، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ہر چیز یہاں سے بخش گوگل پہ ڈالو، اور ہر چیز، ہمارا استاد بھی گوگل ہے، خانقاہ بھی گوگل ہے، مسجد بھی گوگل ہے، ہر چیز گوگل ہے. ہم چیز سب سیکھتے ہیں. ہاں ایکسیس آپ کا ایزی ہو گیا چیزوں کا، لیکن جو برکات آپ کو فزیکل وہاں سے ملیں گی وہ یہاں سے نہیں ملیں گی. آپ تو سخاوت جو ہے اس میں پوشیدگی ہے آپ کی امارت اور آپ کا بڑا فن. پیسے کمانے کے اندر نہیں ہے، وہ تو آپ کو مل ہی جانے ہیں. تو آپ سخاوت کریں، امارت آپ کو ویسے مل جائے گی. حضرت علی فرماتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ڈھونڈتے ہیں نارمل چیزیں، ایکسیس ایزی ڈھونڈتے ہیں، ہمیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں. استاد سے تلمذ فزیکل، استاد کی خدمت فزیکل. اور خدمت کیا ہے کہ آپ نوٹ نہیں پیش کرنے کو، کھانا نہیں پیش کرنا، آپ نے اس کا ادب کرنا ہے، ادب سے اس کے سامنے پیش آنا ہے. یہی اس کی خدمت ہے. ماں باپ کی بھی یہی خدمت ہے، ان سے ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے. اور پھر تیسرے نمبر پر علاقائی اثر ہے، اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ زبان کا اثر ہے. تو یہ 4 چیزیں مل کر آپ کو کسی مقام پر لے جا کر، پھر 5ویں چیز
آپ کو جس جگہ پر جا کھڑا کرتی ہے وہ پھر آپ کا اخلاص ہے، وہ آپ کا دل کا اخلاص ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی دل کی صفائی ہے کہ پھر آپ جس محبت سے پڑھتے ہیں. ایک حدیث سنا دوں پھر اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو. میں نے رات ہی وہ حدیث سنی ہے ایک عالم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتا نبی علیہ السلام نے جب ان سے قرآن سنا، سبحان اللہ کیا لوگ تھے، صحابہ اکرام کی بھی کیا جماعت ہے. جب قرآن پڑھ رہے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ بلند کیے اور آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں قرآن پڑھنے والوں میں سے ایسے قاری بھی بنائے جس کا نام سالم ہے، اور قرآن کا اتنا اعلیٰ معیار کرنے والے کہ قیامت تک انہوں نے اس معیار کو قائم کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کو شاباش دے رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ بلند. اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو یہ جو پھر روحانیت اور دل کی صفائی، پھر یہ جو قرآن آپ کی دل کی صفائی کرنی شروع کرتا ہے نا جی، پھر اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں زبان کے اوپر. تو پھر وہ فارسی میں کہتے ہیں نا از دل خیزت بر دل خیزت، پھر جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل سے رکھتی.